امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل محبت الہی کی روشنی سے خالی ہے، آپ کا دل محبت کے لیے تڑپ رہا ہے، تو پھر 7 باتوں میں سے چند باتوں کو ضرور کیجیے۔ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معمولات کی رفتار بڑھ جائے، دل کے احوال بہتر سے بہتر ہو جائیں، ہم کسی بھی ماحول میں ہوں، مشغول ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کھیتوں میں ہوں، دکان میں ہوں، احباب میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر ہمارے دل کا حال بہتر رہے تو 7 باتوں میں سے چند باتوں کو کم سے کم اپنائیے۔ پھر دیکھیے جلوت و خلوت کا فرق مٹ جائے گا، سفر حضر کا فرق مٹ جائے گا، اپنے پرائے کا فرق مٹ جائے گا، اور دوستوں اور اپنوں میں رہنے کا فرق مٹ جائے گا، اور دل کا لو اللہ کی طرف لگا ہوگا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل پہ ذرا نگاہ ڈالیے، اگر دل میں محبت الہی کا ذرہ نظر نہیں آتا، عمل کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوتا، عمل کی کیفیت میں اضافہ نہیں ہوتا، سجدے میں جانے کے بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے محبت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر سمجھنا چاہیے یہ دل کا برتن سوکھ گیا ہے۔ جس طرح کوئی کنواں اگر خشک ہو جاتا ہے، اس کا سوتا اگر خشک ہو جاتا ہے، پانی نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو پھر اسے کوڑے کرکٹ اور کچڑے سے بھر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس دل میں محبت الہی کا سوتا نہ ہو، جس دل میں محبت الہی کا چشمہ نہ ہو، جس دل میں محبت الہی کی لہریں نہ ہو، پھر وہ محبت الہی سے دل جب خشک ہو جاتا ہے تو شیطان گناہوں کے کچڑوں سے، شیطان گناہوں کے کیڑے مکوڑوں سے، شیطان گناہوں کی گندگیوں سے انسان کے دل کو پاٹ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب دل گناہوں کے کچڑوں سے پٹ جاتا ہے تو پھر اب اس کے اندر جب محبت الہی کا کوئی قطرہ نہیں ہوگا تو پھر انسان بجھا بجھا رہے گا اور بالکل ویرانہ جیسا اس کا دل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل میں محبت الہی کا سوتا اور دل میں محبت الہی کا چشمہ پھوٹتا رہے اور زندگی پربہار رہے، کبھی آنکھیں تر ہو جائیں، کبھی سجدے کا سرور ملتا رہے، کبھی زندگی کی کیفیت اچھی بنتی رہے، امام قشیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ رونے کی کوشش تو کیجیے۔ انسان جب ندامت کے ساتھ رونے کی کوشش کرتا ہے، دل میں نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے کسی بات پر، اپنے کسی عمل پر، اپنے کسی ادا پر، اپنے کسی طرز پر، انسان جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کریم کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں، دل کو خوشیاں ملتی ہیں، دلوں کے اندر بہار آتی ہے، دلوں میں انشراح کی کیفیت اور دلوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے، جبکہ انسان کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اسی بنا پر مشہور صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے اور شہادت ہوتی ہے ان کی، مگر اس شہادت سے پہلے کسی سے انہوں نے قرضہ لیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، شہادت ہو گئی اچانک، جبکہ کسی کا قرض ان کے ذمے باقی رہ گیا تھا، تو خواب میں کسی کو نظر آئے اور یہ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہہ دینا، خواب میں مرنے کے بعد کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میری وصیت ہے کہ میرے پاس فلاں کا قرضہ ہے، لہٰذا میرے گھر کی فلاں چیزیں بیچی جائیں اور پھر اس کے بعد قرضہ ادا کیا جائے۔ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو مرنے کے بعد جنہوں نے وصیت کی ہے خواب میں، اور اس وصیت کو پر عمل کیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کے باوجود ایک
فکر سوار ہو گئی تھی شہادت سے پہلے کہ میرے ذمے کسی کا قرض ہے۔ اللہ نے کس طرح اس صحابی کا لحاظ فرمایا، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کیا۔ مگر یہ کیفیت، یہ اللہ کی طرف سے حال کیسے بنا؟ خود حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ انہوں نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے، بلوایا، پوچھا آپ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، دیکھے جب دل کے اندر محبت الہی ہوتی ہے اور محبت الہی کی روشنی جب انسان کے سارے اعضاء پہ پڑتی ہے اور انسان کو اپنے آپ کا کچھ عیب نظر آتا ہے تو پھر ایک ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت کسی بڑے پن میں مبتلا کوئی شخص ہو جائے، کسی میں بڑائی جھلکتی ہو، کسی میں کبر جھلکتا ہو تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ کبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کے دور میں کوئی انسان اپنے آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کبر ہے، میرے اندر بڑائی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں یہ دل کا زندہ ہونا، دل میں محبت الہی کا ہونا، خوف و خشیت کا ہونا، اس کی پہچان کہتے ہیں میں تو لگتا ہے اللہ کے یہاں ذلیل ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو محبوب نہیں۔ اللہ اس دل کی ندامت اور شرمندگی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لست منہم بل تعیش بخیر وتموت بخیر ویدخلک اللہ الجنہ۔ اے ثابت، تم تو ان میں سے نہیں ہو، تم اچھی زندگی گزارو گے، تیری موت بھی اچھی آئے گی اور تم تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ندامت، یہ شرمندگی، یہ احساس دل میں آ جانا، یہ اس بات کی پہچان کہ انسان کا دل زندہ ہے اور اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ تو پہلی بات، اگر دل میں خشکی نظر آئے تو ہمیں ندامت کے ساتھ کبھی رونا چاہیے، رونا بھی نہ آئے تو رونے کی شکل بنانی چاہیے۔ نمبر 2، اگر دل میں خشکی نظر آتی ہے، محبت کی چنگاری نظر نہیں آتی تو سمجھنا چاہیے کہیں نہ کہیں پر ہماری زندگی میں گناہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ اجتناب معصیت، یعنی معصیت سے بچنا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ چوتھے نمبر پہ تہجد کی کوشش کرنا۔ اگر تہجد کے وقت میں تہجد نہیں پڑھ پاتے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جب ایسا لگے کہ دل بالکل خشک ہے تو پھر اس صورت میں خالی شکم رہنا، یعنی پورا نہ کھانا، تھوڑا کم کھانا، نفس کو کھانے کے اعتبار سے تھوڑا کچل دینا۔ اسی بنیاد پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی آسان سا راستہ بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اترک نفسک وتعال، اے بایزید اگر مجھ تک آسانی کے ساتھ آنا چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کو چھوڑو، یعنی نفس جس چیز کو پسند کرتا ہے، خواہشات نفس کو کچل دو۔ ایک قدم تم اپنے نفس پہ رکھو گے، دوسرا قدم تیرا میری طرف کو آ جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہمارا دل محبت الہی سے خالی ہو تو پھر اپنے نفسانی خواہشات، اپنے نفسانی چیزوں کو بھی چھوڑنا چاہیے اور ذرا اپنے پیٹ کو بھی خالی رکھنا چاہیے۔ اور 7ویں چیز فرمائی صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت، جہاں اچھے لوگ جمع ہو جائیں وہاں جمع ہو جانا، کوئی صالح ہو اس کے پاس بیٹھ جانا۔ یہ 7 چیزیں فرماتے ہیں دل مردہ کو زندہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ دل میں محبت الہی کا سوتا، دل میں محبت الہی کا چشمہ لانے کا راستہ ہے۔